نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا محمد الرسول اللہ۔ حمد و صلاۃ کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز و مکرم سامعین و حاضرین اکرام، اللہ رب العزت کا لا تعداد بار شکر ہے جس کی توفیق سے ہم سب ماہ رمضان مبارک کی ان بابرکت ساعتوں میں نماز فجر کے بعد اللہ رب العزت کی بارگاہ اقدس میں اس بابرکت مجلس میں حاضر ہیں۔ اللہ پاک ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ اقدس میں قبول فرمائے۔ اس حاضری کو اللہ پاک ہم سب کے لیے ذریعہ نجات کفارہ سیئات بنائے۔ عزیزان محترم، ہم عقائد کے باب میں اللہ رب العزت کی شان توحید کو ہم نے پڑھا۔ اب اللہ پاک کی شان توحید کے بعد شان رسالت کو پڑھ رہے ہیں۔ اس طریق سے میں نے پہلے کبھی بھی یہ چیزیں بیان نہیں کی ہیں۔ پچھلا سال جو گزرا ہم نے تفصیل کے ساتھ نماز کو پڑھا تھا، میں نے ریکارڈ نہیں کیا تھا مگر سارے دوستوں کو یاد ہے، ہر چیز نماز کی ہر جہت پہ ہم نے بحث کی۔ تو چونکہ یہ سب سے پہلا عقیدہ اگر درست نہ ہو تو عمل قبول کہاں سے ہونا ہے؟ تو یہ عقائد سب سے پہلے جب پڑھایا جاتا ہے تو عقیدہ پڑھایا جاتا ہے۔ اللہ کے بارے میں آپ کا عقیدہ کیا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کا عقیدہ کیا ہے، ملائکہ کے بارے میں، انبیاء علیہ السلام کے بارے میں، فرشتوں کے بارے میں، اچھی بری تقدیر کے بارے میں، قیامت کے بارے میں، اللہ کی ملاقات کے بارے میں، یہ ساری چیزیں عقائد کے زمرے میں آتی ہیں۔ تو اس لیے میں نے ضروری سمجھا کہ اس کو تھوڑا ہم تفصیل سے پڑھیں۔ اب تک ہم نے یہ پڑھا، کل ہم نے پڑھا تھا کہ ایمان لانے کے اعتبار سے ہم کسی بھی اللہ کے نبی اور رسول میں فرق نہیں کرتے۔ جس طرح سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر ہمارا ایمان ہے کہ حضور نبی برحق ہیں، اسی طرح آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے انبیاء علیہ السلام تشریف لائے سب پر ہمارا ایمان ہے کہ وہ اللہ کے سب سچے رسول تھے، اللہ کے سب برحق انبیاء علیہ السلام تھے۔ پھر اللہ کی توفیق سے ہم نے کل آقا علیہ السلام کی ختم نبوت کے اوپر کافی گفتگو کی۔ آج ہم اس سے آگے پڑھ رہے ہیں کہ اللہ رب العزت جس نے سارے انبیاء علیہ السلام کو تخلیق فرمایا، اپنے بندوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اللہ پاک ان کے اپنے اپنے وقتوں پر اللہ پاک مبعوث فرماتا رہا۔ جتنے بھی برگزیدہ نبی اور رسول تشریف لائے، اللہ پاک نے سب نبیوں کو مختلف درجے عطا فرمائے اور بعض کو بعض پر اللہ پاک نے فضیلت عطا فرمائی۔
فرماتے تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات۔ اللہ پاک نے فرمایا یہ رسولوں کی جماعت ہے، ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ فرمایا کوئی وہ ہے جس سے اللہ پاک نے کلام فرمایا، موسیٰ علیہ السلام، اور کسی کو اللہ پاک نے درجوں بلندی عطا فرمائی۔ اس سے مراد سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات انور ہے کہ جن کو اللہ پاک نے سب سے زیادہ بلند رتبہ، بلند درجہ عطا فرمایا۔ جب ہم فضیلت کے باب کو پڑھتے ہیں، جیسا ہم نے پہلے بھی پڑھا، اللہ رب العزت کی ذات اقدس کے بعد اللہ پاک تو خالق ہے، اللہ پاک تو مالک ہے، اللہ معبود ہے، الہ ہے، اور سب رسولوں کو پیدا فرمانے والا ہے، سب اللہ رب العزت کے بندے، نبی اور رسول ہیں۔ اللہ پاک کے بعد، خالق کائنات کے بعد جب مخلوق کا ذکر شروع ہوتا ہے تو ساری مخلوقات میں سے افضل الخلق تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ توجہ کریں، اللہ کے بعد جیسا ہم نے پڑھا بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، اللہ کے بعد اگر کوئی بزرگ ہے تو آقا وہ آپ ہی ہیں۔ بس میں بات کو اس پہ ختم کرتا ہوں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد پھر سارے انبیاء علیہ السلام میں، ساری مخلوقات میں سے حضور کے بعد جن کا رتبہ اور مقام ہے وہ جد الانبیاء، شیخ الانبیاء حضرت ابراہیم خلیل الرحمن علیہ السلام ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد پھر جن کا رتبہ اور مقام ہے وہ جناب سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام ہے۔ پھر جناب سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کے بعد جن کا رتبہ اور مقام ہے وہ جناب سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام ہے، اور ان کے بعد پھر جن کا مرتبہ اور مقام ہے وہ جناب سیدنا نوح علیہ السلام ہے۔ یہ 5 رسل عظام ہیں جن کو اولو العزم رسول کہا جاتا ہے، اور آقا علیہ السلام نے فرمایا سید الانبیاء خمسۃ، انبیاء کے سردار 5 ہیں، یہی سرکار نے گنوائے۔ فرمایا میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ابراہیم خلیل الرحمن علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، نوح علیہ السلام۔ فرمایا یہ 5 انبیاء جو ہیں یہ تمام رسولوں کے سردار ہیں، اور مجھے اللہ نے ان سرداروں کا بھی سردار بنایا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سب سرداروں کا بھی سردار بنایا ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں سید الانبیاء، سید المرسلین، سنتے ہیں نا آقا علیہ السلام کے لقب۔ عزیزان محترم، پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا باقی نبیوں کے اوپر ترہ امتیاز اور حضور علیہ السلام کا سب نبیوں سے افضل ہونا اور سید و سردار ہونا، اس طرح سے بھی آپ سمجھیں۔ یہ عقائد کی کتاب ہے جو میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں۔ فرماتے ہیں جتنے بھی انبیاء علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، آدم تھا، عیسیٰ علیہ السلام، یہ ہم نے پہلے پڑھ دیا کہ کوئی تعداد مقرر نہیں ہے، 1,24,000 یا کم و بیش، 2,24,000 یا کم و بیش، تعداد نہیں۔ ہمیں حکم یہی ہے کہ بس آپ یہ ایمان رکھیں کہ جتنے بھی نبی اور رسول آئے سب برحق تھے۔ تو جتنے بھی انبیاء علیہ السلام تشریف لائے، اللہ رب العزت نے جس نبی کو جو کمال عطا فرمایا، اللہ پاک نے جس نبی کو صفت عطا فرمائی، اللہ پاک نے جس نبی کو جو معجزات عطا فرمائے، جو اوصاف عطا فرمائے، جو کمالات عطا فرمائے، آدم تا عیسیٰ علیہ السلام، سب نبیوں کو فردن فردن جو رتبے، جو وصف، جو کمال، جو معجزے عطا کیے، جو خصائص عطا کیے، وہ سارے کے سارے جمع کر کے حضور علیہ السلام کو دے دیے۔
شارحین حدیث فرماتے ہیں اگر آپ آدم تا عیسیٰ علیہ السلام سب نبیوں کے معجزات، کمالات، تصرفات و صاف کو جمع کر دیں تو ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بن جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات، کمالات کو اگر آپ بکھیر دیں تو 1.25 لاکھ نبی بن جاتے ہیں۔ یہ آقا علیہ السلام کو اللہ پاک نے شان عطا فرمائی۔ جیسا آپ کو بتاتا رہتا ہوں، شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ مدارج النبوت میں لکھتے ہیں، آپ فرماتے جب حضور علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی تو اللہ پاک کی طرف سے آرڈر ہو رہا تھا، میرے محبوب کو آدم کی صفوت بھی دے دو، میرے محبوب کو نوح کی گریہ و زاری بھی دے دو، میرے حبیب کو ایوب کا صبر دے دو، میرے مصطفیٰ کو یحییٰ کا زہد دے دو، میرے محبوب کو یوسف کا حسن دے دو، عیسیٰ کی سخاوت دے دو، ابراہیم علیہ السلام کی خلت و دوستی دے دو۔ الغرض آدم تا عیسیٰ علیہ السلام سب نبیوں کے کمال جمع کر کے میرے محبوب کو دے دو۔ اور جناب ابراہیم علیہ السلام ساری زندگی کی عبادتوں، ریادتوں، سخاوتوں، اطاعتوں، قربانیوں کے بعد جس مقام پہ پہنچے تھے وہ مقام میرے مصطفیٰ کو آج پہلے دن سے ہی دے دو، تاکہ دنیا کو پتہ چلے سب نبیوں کا مقام، رتبہ، شان جہاں اختتام پذیر ہوئی تھی، مصطفیٰ کا مقام وہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ حضور علیہ السلام کو اللہ پاک نے عظمت اور شان عطا فرمائی۔ پھر عزیزان محترم، اس پر پھر اللہ رب العزت نے حضور علیہ السلام کو یہ شان عطا کی کہ وہ سارے انبیاء علیہ السلام کے کمالات، معجزات و صاف تو دیے ہی، اس کے علاوہ اللہ پاک نے سینکڑوں، ہزاروں، لا تعداد حضور علیہ السلام کو وہ کمال عطا کیے جو کسی نبی کے پاس نہیں تھے۔ اب یہ جو کہ حضور علیہ السلام سب سے نبیوں سے افضل ہیں، آپ افضل الانبیاء ہیں، سید المرسلین ہیں، اس پر میں نے میلاد شریف کی رات میں تقریباً کو 2 گھنٹے خطاب کیا ہوا مفصل، اور جمعوں میں بھی مختلف جمعوں میں کئی مہینے اس کے اوپر میں نے تفصیل کے ساتھ گفتگو کی، وہ ساری اللہ کا شکر ہے ہمارے پاس ویڈیو میں موجود ہے، مگر جو کہ ہم اب ترتیب میں پڑھ رہے ہیں تو چند چیزیں میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ آپ کو پتہ چلے کہ حضور علیہ السلام سب نبیوں سے افضل کیسے ہیں۔ یہ بات ذہن نشین کر لیں۔ حضرت قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الشفا میں یہ بات سمجھائی ہے۔ آپ فرماتے ہیں جس ہستی کی شان، عظمت جس قدر زیادہ آپ کو معلوم ہوتی جائے گی، اس کے حسن کی بات ہو تو آپ سنیں تو آپ لگے اس جیسا کوئی حسین ہی نہیں تھا، اس کے علم کی بات ہو تو آپ جب سنیں تو آپ کو پتہ چلے کہ ان سے زیادہ اللہ نے علم کسی کو نہیں دیا تھا، معجزات کی بات ہو آپ سنیں تو آپ کہیں سبحان اللہ، میرے آقا سے بڑھ کر کسی کے پاس معجزات نہیں تھے۔ تو فرماتے ہیں حضور علیہ السلام کی عظمت، شان، سرکار کے اوصاف، حضور کے خصائص، حضور کے کمالات، معجزات جیسے جیسے ہم پڑھتے جاتے ہیں، جانتے جاتے ہیں، ویسے ویسے دل میں حضور کی عظمت پیدا ہوتی جاتی ہے۔ تو جیسے جیسے دل میں عظمت پیدا ہوتی ہے ویسے ویسے محبت پیدا ہوتی ہے، جیسے جیسے پھر محبت زیادہ ہوتی جاتی ہے ویسے ویسے پھر کرم زیادہ ہوتا جاتا ہے، پھر توجہ زیادہ ہوتی ہے، فیض زیادہ ملتا ہے۔ اس لیے میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، آپ مدارج النبوت کو پڑھا کریں، معارج النبوت کو پڑھا کریں، کتاب الشفا کو پڑھا کریں۔ یہ وہ کتابیں ہیں جن کو پڑھنے سے ہی بندہ حضور کی بارگاہ کا حضوری ہو جاتا ہے۔ آپ پڑھیں، ہر وقت آپ اپنے آپ کو محسوس کریں گے میں حضور کے پاس ہی رہتا ہوں۔ وہ سب آقا علیہ السلام کی عظمتوں اور شانوں کا ذکر ہے اس میں۔ تو وقت بہت مختصر ہوتا ہے، چند چیزیں عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں کہ حضور علیہ السلام افضل الانبیاء کیسے ہیں۔ اس مجلس کا کم از کم فائدہ یہ اٹھائیں کہ زندگی بھر آپ کے دل کے اندر حضور کی عظمت اور شان بیٹھ جائے۔
موت قبر حشر ہر جگہ دور سے کہیں میرے آقا آ گئے ہیں. سبحان اللہ. تو سب سے پہلی فضیلت آقا علیہ السلام کی جس کی وجہ سے آقا علیہ السلام افضل الانبیاء ہے وہ یہ ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. محبوب ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے. یہ والا جو وصف ہے، یہ والی جو صفت ہے، یہ والی جو عظمت ہے اللہ نے کسی اور نبی کو نہیں عطا کی کہ رحمت للعالمین بنایا. میں رب العالمین ہوں، تو رحمت للعالمین ہے. جہاں تک میری ربوبیت ہے محبوب وہاں تک تیری ذات رحمت ہے محبوب. پھر عزیزان محترم اس طرح بھی آپ اس بات کو سمجھیں کہ ہم سب پانی کے محتاج ہیں. پانی کے بغیر ہم زندہ نہیں رہ سکتے. پانی محتاج الیہ ہے، ہم محتاج ہیں. اللہ نے ہمیں پیدا کرنے سے پہلے پانی کو پیدا کیا. ہم ہوا کے محتاج ہیں، ہوا نہ ملے مر جائیں گے. تو اللہ نے چونکہ ہم محتاج ہیں اور ہوا محتاج الیہ ہے تو اللہ نے محتاج الیہ کو پہلے بنایا اور ہم محتاجوں کو بعد میں بنایا. لوگوں ایسے ہی تمام عوالم جتنے بھی جہان ہیں اور جتنے جہانوں میں جتنی مخلوقات ہیں وہ ساری کی ساری مخلوقات رحمت مصطفیٰ کی محتاج ہیں. اس لیے اللہ نے محتاج الیہ مصطفیٰ کو حضور کی رحمت کو پہلے بنایا، محتاجوں کو بعد میں بنایا. تمام عالمین آقا علیہ السلام کی رحمت کے محتاج ہیں. رسول صلی السلام کو اللہ پاک نے یہ وصف عطا فرمایا. اور دیکھیں کمال بات کہتے ہیں استاد علامہ غلام سعیدی صاحب، سبحان اللہ سبحان اللہ، کمال فرمایا آپ نے فرمایا حضور علیہ السلام اس لیے افضل الانبیاء ہے کہ پہلے جب تک کوئی نبی کسی قوم میں، قبیلے میں، بستی میں، علاقے میں کوئی نبی نہ آتا، اللہ کا پیغام لے کر کوئی نبی جب تک کسی قبیلے میں کسی قوم کے پاس نہیں آتا تھا تب تک اس قوم پر عذاب نہیں آتا تھا. توجہ کرنا کہ بھائی سمجھانے والا ہی کوئی نہیں آیا، رب کا پیغام دینے والا پیغمبر ہی کوئی نہیں آیا، تبلیغ کرنے والا سمجھانے والا ہی کوئی نہیں آیا، اس لیے عذاب بنتا نہیں ہے. مگر جب نبی آ جاتے اور دعوت حق دے دیتے اور پھر بھی اگر کوئی نہ مانتا تو پھر عذاب ٹل نہیں سکتا تھا. جب نبی آ جاتا تو نبی کے آنے کے بعد عذاب پھر ٹالے نہیں سکتا تھا. مگر قربان جائیں شان مصطفیٰ کے، پہلے نبی آ جاتے تو ان کے آنے کے بعد جو نہیں مانتے تھے ان پر عذاب ٹال نہیں سکتا تھا. مگر جب حضور آ گئے میں محبوب اب عذاب آ نہیں سکتا ہے. ہائے 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 ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم. ابو جہل نے، ابو لہب نے، کفار مکہ نے خود کہا. ہم سنتے ہیں کہ پہلے انبیاء علیہ السلام کی جو ہیں جب نہیں مانتی تھی ان پہ عذاب آتا تھا. کوئی بندر ہو گئے، کوئی خنزیر ہو گئے، کسی پہ پتھر برسائے گئے، کسی کو جبرائیل علیہ السلام پر پہ اٹھا کے لے گئے. لوط علیہ السلام کی قوم آسمان کے پاس جا کے الٹ کے پھینک دیا. تو آپ بھی ہمارے لیے بد دعا کریں. خود کفار نے کہا، اللہ پاک نے آگے سے، حضور نے نہیں کچھ کہا، اللہ پاک نے فرمایا محبوب یہ ہیں تو لائق عذاب ہی، مگر ان پر عذاب آتا اس لیے نہیں ہے محبوب کہ ان میں تو رہتا ہے. ہائے ہائے ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم. ان پر اللہ کا عذاب اس لیے نہیں آتا کہ محبوب ان میں تو رہتا ہے. تجھے دیکھ کے ہماری رحمت کو حیا آ جاتا ہے کہ محبوب تو بھی رہے اور پھر ان پہ عذاب آ جائے. سبحان اللہ. استاد علامہ غلام سعیدی صاحب فرماتے ہیں پہلے نبی عذاب کا مقدمہ بن کے آئے مگر حضور رحمت کا مقدمہ بن کے آئے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. دیکھیں یہ باتیں جب پڑھتے ہیں تو دل کے اندر عظمت پیدا ہوتی کہ نہیں؟ یہ حضور علیہ السلام کی محبت کے جام ہیں.
سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دوسری چیز جو آپ نے بیان کی کہ حضور علیہ السلام سب انبیاء علیہ السلام سے افضل الانبیاء ہے۔ دوسری فضیلت سرکار کی ہے، جیسا ہم نے کل بھی پڑھا کہ پہلے نبی کسی خاص قبیلے کے نبی، خاص علاقے کے نبی، خاص قوم کے نبی، مگر حضور علیہ السلام کی شان یہ ہے کہ حضور نبیوں کے بھی نبی ہیں۔ سرکار فرشتوں کے بھی نبی ہیں، جنات کے بھی نبی ہیں، انسانوں کے بھی نبی ہیں، حور و غلمان کے بھی نبی ہیں، جمادات و نباتات کے بھی نبی ہیں، حشرات الارض کے نبی ہیں، ساری مخلوقات کے نبی ہیں، سب کے تو نبی ہیں ہی، حضور نبیوں کے بھی نبی ہیں۔ پڑھا نا میں نے پیچھے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، اے نبیوں میرے محبوب پہ ایمان بھی لانا، میرے محبوب کی مدد بھی کرنا۔ تو جب فرمایا کہ میرے محبوب پہ ایمان لانا تو اسے پتہ چلا کہ حضور نبیوں کے بھی نبی ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو یہ دوسری دلیل، آپ مختصر کہہ رہا ہوں، دوسری دلیل آپ کی بارگاہ میں خدمت میں نے یہ پیش کی۔ اسی طرح حضور علیہ السلام کو جیسے ہم نے پڑھ لیا، حضور علیہ السلام اس لیے افضل الانبیاء ہیں کہ باقی نبیوں کو فردن اللہ نے جو جو وصف دیے، جو جو کمال دیے، جو جو معجزات دیے، وہ سارے اوصاف، سارے کمال جمع کر کے تاجدار کائنات کو دے دیے، اور اس کے اوپر پھر وہ بھی کمال، وہ بھی معجزے، وہ بھی شانیں عطا کی جو کسی اور نبی کے پاس نہیں تھیں۔ اس لیے حضور افضل الانبیاء ہے۔ پھر آقا علیہ السلام اس لیے بھی افضل الانبیاء ہیں کہ حضور علیہ السلام سے پہلے نبی خاص قوم کے نبی، خاص قبیلے کے نبی، مگر سرکار کی باری آئی تو فرمایا وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، محبوب ہم نے آپ کو قیامت تک کے تمام لوگوں کے لیے بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کے بھیجا ہے۔ یعنی قیامت تک کے لیے محبوب اب تیرا زمانہ ہے۔ پہلے انبیاء علیہ السلام آتے اور آ کے چلے جاتے، پھر کچھ وقت کے بعد ان کی شریعت ختم ہو جاتی، ان کے قانون ختم ہو جاتے، نئے نبی آ جاتے، نئے قانون ہوتے، مگر جب حضور آ گئے تو اب ہمیشہ کے لیے حضور کی ہی شریعت ہے، آقا کا ہی قانون ہے، حضور کا ہی سکھا چلے گا۔ میرے اور قیامت کے درمیان کوئی اور نبی نہیں ہے۔ جس طرح دو انگلیاں ملی ہوئی ہیں، میرا زمانہ اور قیامت اس طرح ملے ہوئے ہیں۔ اب قیامت تک میرا ہی سکہ چلا، حالانکہ حضور 1400 سال 1450 سال پہلے پردہ فرما گئے، مگر سکہ آج بھی حضور کا ہی چل رہا ہے۔ باقی نبیوں کے بارے میں کہتے ابراہیم علیہ السلام تھے، موسیٰ علیہ السلام تھے، حضور کی باری آتی ہے تو کہتے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اور عزیزان محترم صرف پھر قیامت تک کی نہیں، قیامت کے بعد جب لوگ اٹھیں گے تو اس دن بھی دنیا دیکھے گی سکہ میرے محبوب کا ہی چلے گا۔ سبحان اللہ۔ پھر حضور علیہ السلام اس لیے بھی افضل الانبیاء ہیں کہ جس طرح کل ہم نے پڑھا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور اللہ نے نبوت کو ان پہ ختم کر دیا ہے۔ فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد اب کوئی نبی نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے حضور علیہ السلام افضل الانبیاء ہیں کہ نبوت حضور کی ذات پہ ختم ہو گئی۔ پھر اس لیے آقا علیہ السلام افضل الانبیاء ہیں کہ حضور علیہ السلام کو اللہ پاک نے اتنے زیادہ معجزات عطا فرمایا کہ کسی اور نبی کے پاس جی۔ سالامہ غلام صاحب سعیدی صاحب نے کمال بات سمجھائی، آپ فرماتے دیکھو پہلی کتابیں بھی اللہ پاک نے نازل کی تھی، ایک دلیل پیش کرتے ہیں، تورات انجیل زبور وہ کتابیں بھی اور کئی سینکڑوں صحائف بھی آئے، وہ اللہ نے نازل کیے تھے، وہ سب برحق تھے، سچے تھے، مگر اللہ پاک نے ان کی حفاظت کی ضمانت نہیں لی تھی، اس لیے ان میں عیسائیوں نے، یہودیوں نے اس کے اندر تغیر و تبدل کر لیا، عدل بدل کر دی، مگر
قرآن پاک کی باری آئی تو فرمایا انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، ہم نے ہی اس کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ تو فرماتے ہیں دیکھیں اللہ رب العزت کا جو قرآن پاک ہے، جو حضور علیہ السلام کو اللہ پاک نے عطا فرمایا، وحی کی صورت میں حضور پہ نازل ہوا اور حضور کے ذریعے سے ہمیں ملا، اللہ پاک نے اس کے بارے میں کفار سے کہا، کافروں سے فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، فرمایا ہم نے جو مقدس بندے پر یہ کلام نازل کیا ہے، اگر تم اس کے منزل من اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کیا گیا ہے، اس کے متعلق تمہیں شک ہے تو اس کلام کی مثل ایک صورت ہی لے آؤ۔ کیا فرمایا؟ ایک صورت ہی لے آؤ۔ جب کفار ایک صورت بھی نہ لا سکے تو اللہ پاک نے فرمایا فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ، اگر تم سچے ہو تو قرآن جیسی کوئی ایک آیت ہی لے آؤ، ایک آیت ہی لے آؤ۔ تو فرماتے ہیں دیکھیں سارے وسائل پہ قبضہ کفار کا ہے، یہود و نصارہ کا ہے، طاقت ان کے پاس، دولت ان کے پاس، ٹیکنالوجی ان کے پاس، ہر چیز ان کے پاس ہے، صدیاں بیت گئیں، آج تک قرآن پاک کے مقابلے میں وہ ایک صورت نہیں لا سکے، صورت و صورت تری آیت نہیں لا سکے۔ تو قرآن پاک کی آیات ہیں تقریباً 6000 آیتیں ہیں، توجہ کریں۔ تو جب 6000 آیتیں ہیں اور صدیاں بیت گئیں، ان میں نہ کوئی کمی کر سکا نہ بڑھا سکا، نہ ترمیم کر سکا نہ تغیر تبدل کر سکا، صدیاں بیت گئیں، جیسے قرآن پہلے دن حضور پہ نازل ہوا تھا ویسے آج اور ویسے قیامت تک رہے گا۔ تو فرماتے ہیں ہر آیت معجزہ مصطفیٰ ہو گیا۔ تو 6000 تو حضور کے یہی معجزے ہو گئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پھر 1.25 لاکھ نبی آپ کریں مثال کے طور پہ، اور ہر نبی کے پاس ایک ایک ہی معجزہ کریں اور ساروں کے معجزے جمع کریں تو 1.25 لاکھ یہ معجزے ہو گئے جو حضور کے پاس تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس لیے بھی افضل الانبیاء ہیں۔ اور پھر پہلے نبی آئے، توجہ کریں، چلے گئے تو ان کے معجزات بھی ساتھ چلے گئے۔ یوسف علیہ السلام سرکار حسین تھے، معجزہ تھا ان کا، آپ پردہ فرما گئے، آپ کا معجزہ بھی چلا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس ید بیضا تھا، بغل میں ہاتھ ڈالتے نکالتے سورج کی طرح چمکنے لگ جاتا تھا، آپ تھے، معجزہ بھی تھا، پردہ فرما گئے، معجزہ بھی چلا گیا۔ آپ کے پاس عصا تھا جس میں کئی معجزے تھے، چلے گئے، وہ بھی چلا گیا۔ کتابیں تھیں، ان کے اندر تغیر تبدل ہو گئے، وہ نہیں جو اللہ نے نازل کی تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس لیے بھی افضل الانبیاء ہیں کہ بھلے سرکار پردہ فرما گئے مگر ایک معجزہ منن اب بھی حضور امت کو دیکھ گئے ہیں اور قیامت تک وہ رہے گا۔ اگر تم زیارت کرنا چاہو وہ معجزہ کیا ہے تو فرماتے وہ معجزہ قرآن پاک ہے، وہ قرآن پاک کا معجزہ ہے۔ اسی طرح عزیزان محترم آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس طرح بھی افضل الانبیاء ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو اللہ پاک نے ساری امتوں سے افضل امت فرمایا، ساری امتوں سے افضل امت فرمایا کہ محبوب جو ساری امتوں میں سے افضل امت تھی وہ ہم نے آپ کو عطا فرمائی ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، جتنی بھی امتیں ہم نے پیدا فرمائیں ساری امتوں میں سے اے امت مصطفیٰ تم سب سے بہترین امت ہو۔ وجہ کیا ہے؟ تم نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے منع کرتے ہو۔ تو اس وجہ سے حضور علیہ السلام کی امت، اور کمال بات کہتے ہیں استاد علامہ غلام حسن سعیدی صاحب کہتے ہیں حضور کی امت اور باقی امم میں فرق دیکھو۔ بنی اسرائیل سے فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی اللتی، اے بنی اسرائیل میری نعمت کو یاد کرو۔ کیا فرمایا؟ اے بنی اسرائیل، جو یہود و نصارہ ہے نا دونوں، یہ بنی اسرائیل ہے، اے بنی اسرائیل میری نعمت کو یاد کرو۔ جب مصطفیٰ کی باری آئی اور حضور کی امت کی باری آئی تو فرمایا فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کرتا ہوں۔ واہ 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 واہ۔
ان کو کہا میری صفت کو یاد کرو، ہمیں کہا میری ذات کو یاد کرو۔ پھر کرم بالائے کرم، فرمایا فذکرونی، تم مجھے یاد کرو، اذکرکم، میں تمہیں یاد کروں گا۔ امام غزالی فرماتے ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ میرا رب اب مجھے یاد کر رہا ہے۔ حضور آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے؟ فرماتے جب میں اسے یاد کرتا ہوں تو وہ مجھے یاد کرتا ہے۔ واہ 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 واہ۔ فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے رب کی صفت کو دیکھا تھا، اللہ تعالیٰ کی صفت کو دیکھا تھا، اس لیے ان کی امت کو کہا میری صفت کو یاد کرو۔ مگر جب ذات مصطفیٰ کی باری آئی تو فرمایا میرے محبوب نے میری ذات کو دیکھا ہے، اے غلامان مصطفیٰ اس لیے تم میری ذات کو یاد کیا کرو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ پاک نے عظمتیں اور شانیں عطا فرمائی۔ تو یہ تو پھر میں نے سنایا نا آپ کو 2 گھنٹے یہ خطاب سنا ہے، اختصار سے بس کہہ رہا ہوں۔ اسی طرح پھر رسول علیہ السلام اس لیے بھی افضل الانبیاء ہیں کہ فرما عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، محبوب ان قریب ہم آپ کو مقام محمود پہ کھڑا کریں گے۔ مقام محمود کیا ہوگا؟ حضور علیہ السلام فرماتے ازل سے اب تک سب جمع ہو جائیں گے، انبیاء علیہ السلام، ان کی امم آ جائیں گی، سب انبیاء علیہ السلام اپنے اپنے منابر پہ اپنی اپنی کرسیوں پہ تشریف فرما ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ سرکار فرماتے ہیں کہ جنت میں جب جنتی جائیں گے قبروں سے اٹھیں گے، سب ننگے پاؤں ننگے جسم ہوں گے، بے ختنہ ہوں گے، اپنی اپنی قبروں سے اٹھیں گے، گناہوں کی گٹھڑیاں ان کے اوپر رکھ دی جائیں گی گردنوں پہ، اور اپنے اپنے گناہ لے کے ہر کوئی میدان حشر میں آئے گا اپنے اپنے مرتبے کے مطابق۔ اور فرمایا پھر یہاں پہ حساب کتاب ہو جائے گا، جنتی جنت میں چلے جائیں گے جب، تو فرمایا جنت میں جا کے رحمت کے پانی کی ایک نہر ہے جس میں سے ہر جنتی کو حکم ہوگا اس میں سے غوطہ لگا کے نکل، اس نہر کے اندر نہا کے آ۔ جنتی اس نہر کے اندر جب غسل کریں گے، ادھر سے غوطہ مار کے ادھر نکلیں گے، تو سرکار نے فرمایا کسی جنتی کا قد 5 فٹ تھا، 10 فٹ تھا، دنیا میں 7 فٹ تھا، مگر جب فرمایا اس کے اندر سے نہا کے باہر نکلے گا تو آدم علیہ السلام کے قد کے برابر اس کا قد ہو جائے گا، 60 گز لمبا، 60 گز لمبا، 10 گز چوڑا سینہ۔ اور ہر جنتی کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام والی عمر دی جائے گی، 36 سال 36 سال 36 سال کی عمر میں آپ کو اٹھایا گیا چوتھے آسمان پہ، اور ہر کسی کو جب اس نہر سے نہا کے نکلے گا تو دنیا میں خواہ کالا تھا خواہ گورا تھا، حسین تھا نہیں تھا، مگر جب اس سے نہا کے نکلے گا کر دیا جائے گا۔ جنت میں ہر کسی کی کو جو لہن عطا کیا جائے گا، آواز کے اندر نغمگی، لے، سر، لہن، یہ داؤد علیہ السلام والا دیا جائے گا کہ داؤد علیہ السلام جب زبور کی تلاوت کرتے تھے بہتے ہوئے دریاؤں کا پانی رک جاتا تھا، ہوائیں ٹھہر جاتی تھیں، اور آپ جب پڑھتے تھے اللہ نے ایسی آپ کو لے سر عطا کی تھی کہ خدا کی قسم پہاڑ بھی جھومنے لگ جاتے تھے۔ میں ہر جنتی کو داؤد علیہ السلام والا لہن عطا کریں گے، اور ہر جنتی کی زبان میرے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم والی عربی ہوگی۔ آج تو سارے کہتے نہیں انگلش سیکھو، جڑا 2 لفظ انگلش بولے پتہ نہیں کی بلا ہے۔ عربی زبان خدا کی زبان ہے، ملائکہ کی زبان ہے، جنتیوں کی زبان ہے، تاجدار کائنات کی زبان ہے، قبر کے فرشتوں کی زبان ہے۔ انگلش والے پتہ تھا پھر قبر سے لگے گا نا، ہاں جی، جب اس نے کہنا مر ربوں کا بتا تیرا رب کون ہے، اور جنت میں پھر پتہ چلے گا جہاں بولی عربی ہوگی۔ تو بتا رہا ہوں، حضور علیہ السلام نے فرمایا جب جنت میں سارے چلے جائیں گے، یہ سرکار کی شان کی بات ہے، سناتا رہتا ہوں میں، تو سرکار نے فرمایا اب پھر جنتیوں کو جنت میں ایک درخت ہے، ہاں جی، اس کے نیچے لایا جائے گا، شجر طوبہ، کیا نام ہے؟ شجر طوبہ، اس کے نیچے لایا جائے گا، اور وہاں پر جنتیوں کو جنت کی پوشاک پہنائی جائے گی،
जन्नत का हुल्ला, जन्नत का ख़ास किस्म का जुब्बा और खिलत पहनाई जाएगी। तो जन्नत में आके ये सारे मराहिल से गुज़र के शजर तूबा के नीचे आके उसके महल्लात के अंदर दाखिल करने से पहले यहाँ शजर तूबा के नीचे उसको जन्नती खिलत अता की जाएगी। तो यहाँ पे सबसे पहले जन्नत में जाके सबसे पहले जिसको जन्नती पोशाक पहनाई जाएगी वो जद्दुल अंबिया शेखुल अंबिया इब्राहीम अलैहिस्सलाम है। उस्ताद अल्लामा ग़ुलाम रसूल सईदी साहब आगे लिखते हैं, फरमाते हैं मर्तबा रुतबा तो हुजूर का ज़्यादा है, तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम को पहले क्यों पोशाक पहनाई जाएगी? तो फरमाते रहे ताजदारे कायनात तो हुजूर की शान जुदा है। हर कोई नंगे जिस्म, नंगे बदन, नंगे पाँव हशर में आएगा, हिसाब किताब होगा, जन्नत में जाएगा, फिर नहर से गुजरेगा, फिर शजर तूबा के नीचे आएगा, फिर लिबास मिलेगा। मगर हुजूर की शान ये है, हुजूर की तुरबत अनवर को बाद में खोला जाएगा, पहले हुजूर को पोशाक पहनाई जाएगी। आका अलैहिस्सलाम अपनी तुरबत अनवर से, मिज़ार पर अनवार से इस हाल में तशरीफ़ लाएंगे कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने नूरानी पोशाक ज़ेब तन की हुई होगी और हुजूर को सवारी पे सवार करके 70,000 नूरी फरिश्तों के जुर्मट में हुजूर की सवारी चलेगी। फिर आगे आगे मुनादी ऐलान करेगा, खबरदार, होशियार, शफीउल मुज़निबीन की सवारी आ रही है। हाय हाय हाय, क्या समा होगा। रसूल ने फरमाया उस दिन मेरा ही सिक्का चलेगा, उस दिन मैं दरे शफात खोलूँगा, सबसे पहले इज़्न शफात मुझे होगा, जो मैं कहूँगा मेरा रब मेरी बात नहीं मोड़ेगा। तो अब जब हर कोई लर्ज़ा बरंदाम होगा, हर कोई थर थर काँप रहा होगा, हर सू नफ्सी नफ्सी की पुकार होगी, कोई किसी का नहीं बन रहा होगा, ऐन उस वक्त हुजूर की सवारी आएगी और आगे आगे मुनादी निदा करता आएगा, पूरे इजलाल इकराम इनाम शान के साथ हुजूर की सवारी चलेगी। हुजूर फरमाते हैं मेरे हाथ में पर्चे में लिवाउल हम्द होगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और हर कोई आदम ता ईसा अलैहिस्सलाम एड़ियाँ उठा उठा के देखें कि कौन आ गया। अल्लाह के अर्श से आवाज़ आएगी, मैं बताता हूँ मेरा महबूब आ गया है। यहाँ जलसे होते हैं ना, जलसे तो ऐलान हो जाते हैं, इश्तिहार छप जाते हैं, दावतनामे चले जाते हैं। फिर जब वक्त आता है तो फिर पंडाल बन जाता है, स्पीकर लग जाते हैं, कुर्सियाँ लग जाती हैं, फिर लोग आने लग जाते हैं, पंडाल भरता जाता है, फिर छोटे छोटे नात खान, बड़े नात खान, फिर उलमा आते जाते हैं। जब जलसा पूरे जोबन पे चला जाए तो जो मेहमान खुसूसी होता है ना, वो पहले तशरीफ़ ले आता है मगर उसको साइड पे बिठा देते हैं कि जी आपकी शान के मुताबिक जलसा जोबन पे जा ले। फरमाया लोगों सबसे पहले मेरी कब्र अनवर खुलेगी, सबसे पहले मैं अपने मिज़ार पुरनवार से तशरीफ़ लाऊंगा, मगर रब मुझे साइड पे बिठाए रखेगा। महबूब ठहर, तेरी शान के मुताबिक ज़रा जलसा जम लवे। वाह 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 वाह। आदम ता ईसा अलैहिस्सलाम सब अंबिया आ गए, उनकी उम्म आ गई, अज़ल ताबत सब मखलूक आ गई, जलसा अपने जोबन कमाल पे पहुंच गया। अब अल्लाह फरमाएगा जिब्राइल जी रब्बे जलील हुण मेरे यार नूं ले आ। वाह वाह सुभान अल्लाह। फिर यहाँ जलसा होता है, जलसा होता है तो कोई मेज़बान जलसा होता है, कहाँ भाई, कोई सदर मजलिस होता है, कोई मेज़बान मजलिस, कोई सदर मजलिस, कोई मेहमान खुसूसी। मगर उस जलसे का ये इम्तियाज होगा कि उस मजलिस का मेज़बान भी खुद खुदा होगा और सदर मजलिस भी खुद खुदा होगा, मगर मेहमान खुसूसी ताजदार कायनात होंगे। सुभान अल्लाह सुभान। हुज़ूर अलैहिस्सलाम फरमाते पर्चे में लिवाउल हम्द पकड़ के मैं आऊँगा, सब नबी देखेंगे कुर्सियाँ पुर हो गई, मिंबर पुर हो गए, हुज़ूर कहाँ बैठेंगे? तो अल्लाह के अर्श से आवाज़ आएगी जिब्राइल
میرے عرش پر میری کرسی کی دائیں جانب کرسی رکھو. اللہ کرسی رکھوا کے فرمائے گا محبوب تو یہاں آ کے بیٹھ. تو یہ حضور کا مقام محمود ہے. فرما عسیٰ ان یبعثک ربک مقام محمودا. جب اللہ حضور کو اپنے مقام محمود پہ اپنے عرش پہ کھڑا کرے گا, فرمائے گا اے آدم علیہ السلام تو عرش کے سامنے وہاں بیٹھ, ابراہیم تم سامنے بیٹھو, نوح تم سامنے بیٹھو, موسیٰ و عیسیٰ علیہ السلام سب سامنے بیٹھو, 1.25 لاکھ نبیوں سامنے بیٹھو, رہے مصطفیٰ تو تم یہاں بیٹھو. رسول السلام کو اللہ یہ جب شان عطا کرے گا تو اول تا آخر, آدم تا عیسیٰ اور سب نبی اور ان کی امتیں سب بے ساختہ بول اٹھیں گے, کہیں گے واہ محمد واہ تیری کیا شان ہے. یہ حضور کا مقام محمود ہے. عرض قریب آپ کو اس مقام پہ کھڑا کریں گے کہ اول تا آخر سب آپ کی حمد کریں گے. اور کتنی کمال بات ہے, کتنی کمال بات ہے. دربار خدا کا ہے, دربار خدا کا ہے, حمد مصطفیٰ کی ہے. واہ 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 واہ. محبوب حضور عاجزی سے کہتے ہیں میں نہیں جانتا میرے ساتھ کیا ہوگا, تمہارے ساتھ کیا ہوگا. لوگوں نے اس کو عقیدہ بنا لیا. حضور تو اسوہ عطا فرما رہے تھے, سیرت عطا فرما رہے تھے کہ مجھے اللہ نے افضل الانبیاء بنایا ہے, محبوب کبریا بنایا ہے, مگر میں دیکھو جب عاجزی کرتا ہوں تو تم کون ہوتے ہو تکبر کرنے والے. جب میں آخرت کی فکر سے بے فکر نہیں ہو تم کون ہوتے ہو بے نیاز ہونے والے. تو حضور اسوہ دے رہے تھے, تعلیم عطا کر رہے تھے. وہ جو حضور اللہ کے حضور اپنی بندگی اپنی نیاز مندی پیش کر رہے تھے کہ انہوں نے اس کو عقیدہ بنا لیا. کہنے لگا جی ویکھو حضور نے خود کیا پتہ نہیں میرے نہ کی بنے گا تواڈے نہ کی بنے گا. اللہ نے فرمایا اوئے ادھر تیرا دھیان جاتا ہے, ادھر دھیان نہیں جاتا, ہم بتاتے ہیں کیا بنے گا. محبوب یہ تیری ہمارے حضور میں بندگی ہے, عاجزی ہے, انکساری ہے. تو ہمارا محبوب ہمارا بندہ جیسے چاہے بندگی پیش کر, مگر رہا رتبہ تو وہ ہم بتاتے ہیں محبوب کیا ہوگا. فرمایا قیامت کے دن عدالت ہماری ہوگی, فیصلہ تمہارا ہوگا. ہم بتاتے ہیں کیا ہوگا. ہمارے عرش پر ہماری کرسی کے ساتھ تمہاری کرسی ہوگی. سب سے پہلے اذن شفاعت آپ کو ملے گا, در شفاعت آپ کھولیں گے, جنت کا دروازہ آپ کھولیں گے. سب سے پہلے آپ جنت میں جائیں گے, سب سے پہلے آپ کی امت جائے گی. ہم بتاتے ہیں کیا ہوگا. اب بتاؤ بڑی ذات اللہ کی یا حضور کی ہے. حضور سوائشی سے کہہ رہے ہیں, تو حضور کا جو رب ہے وہ کہہ رہے ہیں میں بتاتا ہوں کیا ہوگا. محبوب میں بتاتا ہوں کیا ہوگا. اس دن عدالت ہماری ہوگی, فیصلہ تمہارا ہوگا. پھر رسول علیہ السلام اس لیے بھی افضل الانبیاء ہیں کہ سب نبی اللہ کی رضا چاہتے تھے. سب نبی جتنی عبادتیں ریاضتیں ثقافتیں کرتے مقصود کیا ہوتا, مولا تو راضی ہو جا. مگر حضور اس لیے افضل الانبیاء ہیں کہ اللہ حضور کو راضی کرتا ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم, خدا چاہتا ہے رضائے محمد. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. محبوب ہم آپ کو اتنا عطا کریں گے, اتنا ان قریب قیامت کے دن ہم آپ کو اتنا عطا کریں گے, اتنا عطا کریں گے کہ اس وقت تک اپنی عطا بند ہی نہیں کریں گے جب تک آپ راضی نہیں ہو جائیں گے. صحابہ کرام نے پوچھا آقا آپ کب راضی ہوں گے؟ فرمایا جب تک میرا ایک امتی بھی دوزخ میں ہوگا نا میں راضی ہونا ہی نہیں. کیا کہتے ہیں مطلب حضور امت کی وجہ سے بڑے پریشان, بڑا روئیں, نہ کھائیں نہ پئیں نہ سوئیں, روتے رہے. اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا, حالانکہ اللہ پاک تو جانتا ہے ہمیں بتانے کے لیے. تو حضور نے بتایا کہ مجھے امت کا بڑا غم ہے, امت کی بڑی پریشانی ہے. تو اللہ نے فرمایا محبوب نہ رویا کر, ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ آپ کے 70,000 امتیوں کو بغیر حساب کتاب کے ہم بخش دیں گے. حضور پھر روئی گئے. اللہ نے محبوب اب کیا بات ہے یا اللہ, 70,000 تے آٹے چ نمک بھی نہیں. 70,000 تو اربوں خربوں امتی ہوں گے, تو ان میں سے 70,000 تو آٹے میں نمک بھی نہیں ہے. اللہ نے فرمایا اچھا محبوب اب تو رونا چھوڑ دے, یہ جو 70,000 ہوں گے
ان میں سے ہر ایک کو کہیں گے جاؤ 70 ہزار اور لے لو. جے سونے حال بھی راضی نہیں تے والا سوف یوتیک ربک فترضی ویلا تے آن دے جنی در تو راضی ہوے گا نہیں اسی عطا بند ہی نہیں کرا. سبحان اللہ سبحان. تو بس اس پر اکتفا کرتے ہیں. بڑی چیزیں میں نے عرض کی نا سینکڑوں اوصاف ہیں جن کی وجہ سے حضور افضل الانبیاء ہیں. تو میں نے یہ آپ کو چند چیزیں سنائیں. دیکھیں حضور علیہ السلام کی محبت نصیب ہوئی کہ نہیں؟ دل کے اندر آ حضور کی عظمت کا جام پیے ہم، سرکار کی عظمت اور شان کے بھر بھر کے جام پیے ہیں. دل کے اندر حضور کی عظمت پیدا ہوئی، شان پیدا ہوئی. اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی آقا علیہ السلام کا عشق نصیب فرمائے، سرکار کی سچی پکی غلامی نصیب فرمائے، حضور کی محبت میں زندہ رکھے، حضور کی محبت میں موت عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم.